الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الله أما بعد لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. داستان حضرت آدم علیہ السلام قرآن مجید میں یہ بہت ہی مشہور داستان ہے آپ کی. خداوند عالم نے اس دنیا میں سب سے پہلے بطور خلیفۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام ملائکہ سے خطاب کر کے کہا کہ تم سب کے سب آدم کا سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس اس نے سجدے سے انکار کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو خداوند عالم نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے تکبر کیا اور غرور کیا اور اپنی برتری ثابت کی. کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے سجدے سے انکار کیا. یہ ابلیس وہ تھا جس نے ملائکہ کے درمیان رہ کے اتنی عبادتیں کی تھیں، اتنی اطاعتیں کی تھیں کہ ملائکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم میں سے، اور ملائکہ ان کا احترام بھی کرتے تھے اور ملائکہ اس کو مقدس بھی سمجھتے تھے. 6000 سال عبادت اس نے ملائکہ کے ساتھ کی ہے. یہ عبادت معمولی عبادت نہیں تھی، لیکن اس نے عبادت تو کی، لیکن عبودیت اس کے اندر نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھیں تو کبھی بھی اس کی عبادت سے مرعوب نہ ہوں. یہ دیکھیں اس کے اندر عبودیت ہے کہ نہیں، اس کے اندر بندگی ہے کہ نہیں، وہ کسی کو اپنا آقا اور کسی کو اپنا مولا سمجھتا ہے کہ نہیں، کسی کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے کہ نہیں، کسی کی بات کو مانتا اور تسلیم کرتا ہے کہ نہیں. اگر بندگی اس کے اندر آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی عبادت واقعاً عبادت ہے. ابلیس کے اندر عبودیت اور بندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ورنہ کبھی بھی خدا کے سامنے اس طریقے سے سوال و جواب اور بحث و حجت نہ کرتا. وہ جب بحث اور حجت اس نے کی تو خداوند عالم نے کہا تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو اس لائق نہیں ہے کہ تو میرے یہاں رہے. کہا ٹھیک ہے، میں نکل جاؤں گا، لیکن جو میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، میں نے تیری اتنی اطاعت کی ہے، مجھے اس کا کچھ صلہ چاہیے. کہا بتا تجھے کیا صلہ چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھ کو صلہ یہ چاہیے کہ قیامت تک کی مجھے مہلت دے دے، یعنی مجھے اتنی عمر دے دے، اتنی زندگی دے دے کہ قیامت تک میں زندہ رہوں. خداوند عالم نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے مہلت دیتا ہوں، تو قیامت تک زندہ رہے گا. اور کہتا ہے میں قیامت تک زندہ رہوں گا اور تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. خداوند عالم نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے مہلت دیتا ہوں. اسے مہلت دے دی. یہ جو اس نے عمر طولانی کی خواہش کی، عمر طولانی
یعنی لمبی عمر بہت اچھی چیز ہے. زندگی لمبی ہو، عمر لمبی ہو، انسان دنیا میں زیادہ دن تک رہے، اچھی بات ہے. ہر ایک کی خواہش ہے. کون ایسا ہے جو جلدی مرنا چاہتا ہے؟ کون ایسا ہے جو جلدی اس دنیا سے جانا چاہتا ہے؟ ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ جتنی لمبی سے لمبی عمر ہو اتنے ہمارے لیے بہتر ہے. شیطان نے جس چیز کی خواہش کی وہ اسی چیز کی کہ مجھے ایک لمبی اور طولانی عمر دے دے تاکہ میں قیامت تک زندہ رہوں. عمر طولانی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے اچھی بات ہے جو زندگی کو نیکیوں میں گزارنا چاہے، جو زندگی کو خیر و خیرات میں گزارنا چاہے، جو زندگی کو سماج و معاشرے کے لیے گزارنا چاہے، جو زندگی کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے گزارنا چاہے، جو زندگی کو ایک انسانیت کے تحت گزارنا چاہے، بہت اچھی چیز ہے. ایسی زندگی ہونا چاہیے، لمبی عمر ہو. لیکن جو لوگ منحرف ہوں، جو لوگ گنہگار ہوں، صبح شام ضلالت کا شکار ہوں، ایسے لوگوں کو اگر عمر طولانی مل جائے تو سوائے ان کے زندگی میں عذاب کے اضافے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ ایسے گنہگار لوگ طولانی عمر کی خواہش کریں. طولانی عمر کی خواہش وہ کرتا ہے جو ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو خدمت خلق کرنا چاہتا ہے، جو خدا کی عبادت و اطاعت کرنا چاہتا ہے. جو وہ لوگ طولانی عمر کی خواہش کرتے ہیں ان کے لیے اچھا بھی لگتا ہے اور ایسی زندگی اچھی بھی ہے. لیکن جو گنہگار ہوں، جو فاسق ہوں، جو فاجر ہوں، جو بے وفا ہوں، جن کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہو، وہ طولانی عمر کی اگر خواہش کریں تو سوائے ان کے عذاب میں اضافے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور زمین پر ایک بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آج ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں زندگی کی خواہش کرتے ہیں پروردگارہ مجھے اتنی لمبی زندگی دے دے، اتنی لمبی زندگی دے دے، مگر ان کی زندگی میں نہ کوئی نیکی، نہ کوئی خیر، نہ کوئی خیرات، نہ ان کے یہاں دین نظر آتا ہے، نہ ان کے یہاں اسلام نظر آتا ہے، بلکہ دین اسلام کا ان کے یہاں سے گزر نہیں ہوتا اور زمین پر ایک بوجھ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ایسے لوگ تو جتنی جلدی مر سکیں مر جائیں. اس لیے ایسے لوگوں کو کیا فائدہ جو زندگی کے اوپر بوجھ رہیں، جو گھر والوں کے لیے بوجھ بنے رہیں، جو سماج اور معاشرے کے لیے بوجھ رہیں. ایسے لوگوں کا زندہ رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا. جتنی جلدی ہو سکے یہ ختم ہو جائیں، جتنی جلدی ہو سکے یہ فنا ہو جائیں. ایسے لوگوں کو دنیا میں رہنا مناسب نہیں ہے. لیکن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے زندگی اور ہو، زیادہ دن تک زندہ رہیں، زیادہ دن تک ہم دنیا میں موجود رہیں. یہ انسان کو نہیں چاہیے. اگر اچھا کام کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، زندگی کی خواہش کرو، لیکن اگر کچھ نہیں کرنا ہے تو قبل اس کے کہ تم زیادہ زندہ رہو اس دنیا سے چلے جاؤ تاکہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے، تاکہ تمہارے گناہ کم ہوں، تاکہ خدا کو حساب کتاب دے سکو. لہذا شیطان نے طولانی عمر کی دعا کی. ہم بھی اگر طولانی عمر کی دعا کرتے ہیں تو اس لیے نہ کریں جیسے شیطان کر رہا تھا. ہماری طولانی عمر فرشتوں کی طرح ہونی چاہیے، ہماری طولانی عمر ملائکہ کی طرح ہونی چاہیے. یہ ہماری طولانی عمر ابلیس اور شیطان کی طرح نہیں ہونا چاہیے جہاں کوئی نیکی نہ ہو، جہاں کوئی خیر خیرات نہ ہو. اچھا، یہ جو شیطان طولانی عمر کی خواہش کر رہا تھا یہ کیوں کر رہا تھا کہ پروردگار مجھے طولانی عمر دے دے؟ کیا یہ طولانی عمر اس لیے مانگ رہا تھا کہ یہ جو ہم نے خطا کی ہے، یہ جو ہم نے حجت اور بحث کی ہے، جو خدا کے سامنے ہم نے اپنی انانیت کا اظہار کیا ہے، ہماری اس خطا کا جبران ہو جائے، ہم خدا سے معافی تلافی کر لیں؟ کس وجہ سے یہ طولانی عمر کی خواہش کر رہا تھا؟ تو شیطان جبران خطا کی وجہ سے یہ طولانی عمر کی خواہش نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہ جس آدم کی وجہ سے جنت اور بہشت سے نکالا گیا تھا
اس آدم اور آدم کی اولاد سے انتقام لینے کے لیے طولانی عمر کی خواہش کر رہا تھا. یہ انتقام کا جذبہ اس کے اندر بھاگ رہا تھا کہ میں انتقام لوں گا. انتقام کی وجہ سے وہ تڑپ رہا تھا. انتقام کی وجہ سے وہ مہلت مانگ رہا تھا خداوند عالم سے کہ ہماری اچھی بھلی زندگی، ہم جنت میں رہ رہے تھے، ہم بہشت میں رہ رہے تھے، اس آدم کی وجہ سے ہم نکال دیے گئے. لہذا جناب آدم کے بغض میں، جناب آدم علیہ السلام کی حسد میں، جناب آدم علیہ السلام کی جلن میں یہ خداوند عالم سے مہلت مانگ رہا تھا. پروردگارا تو مجھے مہلت دے دے تاکہ میں اس آدم اور اس آدم کی اولاد کو بہکا سکوں. کتنا واقعا یہ تو ایسی مہلت اس کو ملی تھی، اتنی بڑی فرصت خداوند عالم نے اس کو دی تھی. اس فرصت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، اس مہلت سے بہت کچھ کر سکتا تھا. اس بیچ میں خداوند عالم کے سامنے گڑ گڑا کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے مغفرت اپنی کروا سکتا تھا، اپنے آپ کو بخشوا سکتا تھا، واپس پھر بہشت میں آ سکتا تھا، واپس پھر جنت میں آ سکتا تھا. لیکن اتنی لمبی فرصت کے باوجود اس نے اس فرصت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اس مہلت سے اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکانے کے چکر میں لگا رہا. صرف انانیت کی وجہ سے، صرف جلن کی وجہ سے، صرف حسد کی وجہ سے. چاہے ہم رہیں چاہے نہ رہیں، مگر ہم اس کو بھی نہیں رہنے دیں گے. ہماری دولت ختم ہو جائے مگر ہم اس کی بھی دولت کو رہنے نہیں دیں گے. جیسے آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں، یہ جلن اور حسد کی وجہ سے دوسروں کو فنا کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو بھی فنا کر دیتے ہیں. لوگ انہیں سمجھاتے ہیں، لوگ انہیں منع کرتے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیوں کسی کے انتقام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیوں کسی کو اتنا وہ کر رہے ہیں. تو وہ یہی کہتا ہے چاہے مجھے جو کچھ بھی ہو جائے، میں غریب ہو جاؤں، میں مر جاؤں، چاہے جس طرح کی بھی حالات ہو جائیں، لیکن میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. میں انتقام لے کے رہوں گا، میں بدلہ لے کے رہوں گا. آج ہمارے ہاں بھی ایسے شیطان صفت لوگ رہتے ہیں کہ جلن اور حسد میں اپنے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں، اپنا خیال نہیں رکھتے. لوگ سمجھاتے ہیں، مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں جلن اور حسد میں، ہم بھی ڈوبیں گے اور تم کو بھی لے کے ڈوبیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر شیطان کی صفت ہوتی ہے، جن کے اندر ابلیس کی صفت ہوتی ہے، جن کے اندر انسانیت نہیں ہوتی، جس کے اندر شرافت نہیں ہوتی. ان کو معلوم ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ مردود بارگاہ قرار پاتے ہیں. اگر کسی کا ہم پیچھا کر کے، کسی سے ہم حسد کر کے، کسی سے ہم جلن کر کے، اگر ہم اس کے پیچھے لگ کے اس کو تباہ و برباد کرنا چاہیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ نہ ہمارا دنیا میں ٹھکانہ ہوگا، نہ ہمارا آخرت میں ٹھکانہ ہوگا. نہ ہم دنیا کے رہیں گے، نہ ہم آخرت کے رہیں گے. کیا یہ انسان کو گوارا ہے کہ دنیا تو ہماری برباد ہو ہی اور آخرت بھی ہماری برباد ہو جائے؟ دنیا میں تو ہم کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے، آخرت میں بھی ہمارا کوئی حصہ اور کوئی مقام اور مرتبہ نہ ہو. واقعاً اگر انسان ہے، عقل سے کام لے، شعور سے کام لے، اور اگر ان تمام چیزوں سے کام لے گا تو کبھی اس شیطانی صفت کو اپنے قریب نہیں آنے دے گا. اور اگر کبھی اس طرح کی کوئی غلطی ہو بھی جائے، توبہ کر کے، استغفار کر کے اس کا جبران کرے گا اور خداوند عالم سے معافی تلافی کر کے اپنے آپ کو صحیح راستے میں لا کر اپنی منزل کو آگے بڑھاتا رہے گا. تو یہ شیطان نے جو مہلت مانگی تھی، یہ آدم علیہ السلام اور آدم کی اولاد کو بہکانے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے مانگی تھی، اپنی بھلائی کے لیے نہیں مانگی تھی، اپنے توبہ اور استغفار کے لیے نہیں مانی تھی. جبکہ اس کو یہی چاہیے تھا کہ اتنی بڑی جب فرصت اس کو ملی تھی، مہلت خداوند عالم نے دے دی تھی، اس مہلت سے وہ فائدہ اٹھا لیتا. واقعاً آج بھی دیکھیں ہمیں کتنی مہلتیں ملتی ہیں، کتنی فرصتیں ملتی ہیں. یہ ماہ رمضان کا مہینہ، کتنی فرصت ہے ہمارے پاس.
کتنی مہلت اللہ نے ہمیں دی، ہم نہ جانے کیا کیا کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اطاعت کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، مگر ایسے ایسے مہینے، ایسے ایسے دن، ایسی ایسی تاریخیں آتی ہیں اور آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، ہم کسی بھی فرصت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ لہٰذا ہم انسان ہیں، ہم شیطان نہیں ہیں، ہم ابلیس نہیں ہیں کہ فرصت ملے ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ ہم انسان ہیں، انسان کا کام یہ ہے کہ جب بھی کسی طرح کی فرصت اور مہلت ہمیں ملے اس فرصت اور اس مہلت سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ لہٰذا خداوند عالم ہمیں اس ماہ رمضان میں جو فرصت عطا کی ہے عبادت و اطاعت ان تمام چیزوں کی، ہم خداوند عالم کی عبادت و اطاعت کریں تاکہ خداوند عالم کے ہم نیک اور اچھے بندوں میں شمار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔